اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سید عابد حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے، آپ بھی ماشاءاللہ برصغیر کی سرزمین پر ایک بہت بڑا تحفہ، بہت بڑے عالم، بزرگان دین، اولیاء کرام کی فہرست میں آپ کا بڑا مشہور نام پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ کا تعارف کروائیں گے۔ جی آپ ماشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد کے قریب جو مشہور شہر ہے، اس میں آپ کا جو استانہ عالیہ ہے، آپ کی درگاہ ہے، آپ بہت بڑے صوفی بزرگ درویش عالم فاضل مشہور ہستی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج بھی آپ کے سلسلے میں ماشاءاللہ عالم فاضل لوگ ہیں، دین کا سلسلہ درس و تدریس کا بہت مشہور اعلیٰ نظام ہے، ان کا لنگر شریف کا بڑا اعلیٰ نظام ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اگر وہ دیکھیں تو وہ سادات فیملی سے ہیں، آپ گیلانی ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑی مشہور ہستی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب اگر میں بولوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ مہر علی شاہ صاحب جو ہیں بن سید نظر الدین بن پیر غلام شاہ صاحب بن پیر روشن الدین بن سید عبد الرحمن بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین بن سید احسان بن سید درگالی بن سید جمال علی بن سید محمد جمال بن سید اولا محمد بن میرا سید محمد کلام بن میرا شاہ قادر بن سید ابن الحسنات بن سید تاج الدین بن سید بہاؤدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح بن سید عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی۔ یہ آپ کا جی شجرہ نسب تھا۔ آپ کا تعارف جو ہے وہ ایک اور چیز سے بہت بڑا مشہور ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ آپ کو خواب میں بھی یہ زیارت ہوئی کہ آپ جائیں، جب آپ مدینہ شریف گئے تھے حج کی طلبگاری سے، بڑی تڑپ سے سرکار مدینہ سے آپ کا بڑا عشق تھا، تو اس تڑپ کو جب آپ لے کے گئے تو وہاں پہ آپ کو سرکار مدینہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو جب سرکار مدینہ نے دیدار فرمایا تو اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اے مہر علی آپ برصغیر تشریف لے جائیں، ادھر لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ سنا جاتا ہے کہ جب آپ برصغیر میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ قادیانیوں کا فتنہ جو تھا وہ عروج پانے لگا، اور وہاں پہ بہت بڑے عالم مل کے اس کا مقابلہ کر رہے تھے، اور یہ قادیانی جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ سہرا، کیونکہ سرکار کا ہی حکم تھا، تو یہ سہرا پیر مہر علی شاہ صاحب کے سر پر آیا کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور آج بھی دنیا اس نام سے یاد کرتی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان سے مناظرے کیے، اور یہ جو قادیانی سلسلہ تھا اس کو چاک کیا اور اس کو غلط ثابت کروایا۔ اور اس وقت کا جو مرزا تھا، مرزا احمد قادیانی، غلام احمدیہ اس طرح کا نام تھا، جو کہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے جی نعوذ باللہ من ذالک نبی ہوں، تو آپ نے اپنی روایت اپنے علم کے ذریعے سے اس چیز کو غلط پروف کروایا، اور قادیانیوں کو بعد میں یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ اب قادیانیوں کو غیر مسلم بھی پاکستان میں بالا جو ہے قرار دے دیا گیا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کی کرامت دیکھیں، برصغیر اس وقت پاک و ہند، ظاہر یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات، تو پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت عظیم اور عاجز انکسار انسان تھے۔ آپ کی جو طبیعت تھی سرانی طبیعت تھی، آپ مختلف علاقوں کی سیر کرتے، علم پھیلاتے، جس علاقوں میں جاتے وہاں پہ دین کے سلسلے میں، درس و تدریس کے سلسلے میں آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک ایئرپورٹ پر تشریف فرما تھے، اب وہاں پہ ایک گورا بھی گزر رہا تھا، گورے نے ہاتھ میں گن اٹھائی ہوئی تھی۔ بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہے، آپ سنیں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ گورے نے گن پکڑی ہوئی تھی اور آپ ہاتھ میں تسبیح رکھتے تھے اور درود پاک کا ذکر کرتے رہتے۔ وہ سید، وہ عالم، درود پاک کا ذکر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب وہ گورے نے جب آپ کی طرف دیکھا، آپ نے بھی گورے کی طرف دیکھا، تو گورے نے آپ سے سوال کیا، واٹ از دس؟ تسبیح کے بارے میں کویسچن کیا، جو یہ آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ نے فرمایا کہ جو ان کی طرف پوائنٹنگ کر کے جو اس نے گن اٹھائی ہوئی تھی کہ واٹ از دس، آپ نے اس کے کویسچن کا آنسر نہیں کیا، آپ نے بلکہ اس کو اور کویسچن کیا۔ تو اب گورا تھا، اس نے ظاہر اس کو پراؤڈ تھا اس گن پر،
تو اس جگہ ظاہر آج کل کے تو ایئرپورٹ نہیں تھے نا، اس وقت کے تھے نا، اس کے باہر کہیں موجود ہوں گے، اکثر لوگ پھر یہ اعتراض اٹھائیں گے جی ایئرپورٹ پہ کہاں سے، تو وہاں پہ ایک درخت تھا، اس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، تو گورے نے وہ بندوق تانی اور اس میں فائر کیا، تو وہ پرندہ بیچارہ چاک چاک ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اس کے جو ہے وہ پر اڑ گئے۔ تو وہ فخر کی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اب سمجھ آئیے یہ کیا ہے، اپنی لینگویج میں اس نے انگلش میں بتایا ڈیسٹ دس۔ تو آپ سے وہ فخر میں دوبارہ سوال کرتا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے واٹ از دس، تو آپ نے وہی تسبیح مبارک ایسے فضا میں لہرائی، جب یوں اشارہ اس پرندے کے ٹکڑوں کی طرف کیا تو وہی پرندوں کے ٹکڑے اکٹھے ہوئے، جڑے، اور وہ پرندہ دوبارہ اڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہتھیار ہے، آپ کا جو ہتھیار تھا اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مارا، اور میرے ہتھیار یہ جو تسبیحات میں اس کا یہ کمال تھا کہ وہ پرندے کی وہی ہڈیاں دوبارہ جڑیں اور وہ پرندہ اڑ گیا۔ یہ آپ نے کرامت دکھائی تو وہ گورا جو آپ کے قدموں میں گر پڑا، بہت امپریس ہوا، اس نے دین اسلام قبول کر لیا اور کلمہ گو بن گیا۔ یہ ہوتی ہیں ان بزرگان دین کی کرامات، جو کسی کو اپنے الفاظ سے نہیں مطمئن کرتے رہتے، ریزنیں ان کو نہیں دینی پڑتی، ان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کو ایک ایسی چیز دکھاتے ہیں کہ جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو کے اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں یہ خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد یار کے لقب سے عام مشہور ہیں، آپ کے مرید خاص تھے، آپ سے ہی آپ نے فیض پایا، اور آپ کے استاد پیر و مرشد جو ہے سیالوی، پیر سیالوی شریف صاحب ہیں جی، آپ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، زیر سیال شریف بہت بڑا سلسلہ ہے سرگودا میں، اور ان سے بہت بڑے بڑے صغیر کے اولیاء کرام نے فیض پایا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے بھی پیر و مرشد جو ہیں وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب ہیں۔ یہ جی تعارف تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔